بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلطان محمود غزنوی کی قسط نمبر 50 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں کہ قراتگین عبداللہ قراتگین کے والد قراتگین کی وفات، جب ان کو یہ خبر ملی کہ ان کی بہو کا قتل ہو گیا، وہ خبر سن کر ان کی وفات ہو گئی تھی۔ تو دوستو، خوارزم کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد عبداللہ قراتگین ایک روز اپنے باپ کے پاس انتہائی اداس اور افسردہ بیٹھا ہوا تھا، اس لیے کہ قراتگین سخت بیمار تھا اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ اور اس موقع پر اس کمرے میں عبداللہ قراتگین کے بھائی سنجر اور اس کی بیوی ارجان کے علاوہ وہاں احمد نیالگین، اس کی بیوی باشان، احمد نیالگین کا بھائی عثمان اور اس کی بیوی اور عبداللہ قراتگین کی بہن خسیار سب اداس اور افسردہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے میں حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ دستک کی آواز سنتے ہی سنجر اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، میں دیکھتا ہوں کون آیا۔ اس کے ساتھ ہی سنجر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، اس کے ساتھ چندوار اور دو اور مسلح جوان تھے۔ چندوار کے آنے پر عبداللہ قراتگین چونکا تھا، اپنی جگہ سے اٹھا، چندوار اور اس کے دونوں ساتھیوں سے اس نے مصافحہ کیا، انہیں اندر لے کر آیا۔ ارجان، باشان اور خسیار ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر تک عبداللہ قراتگین چندوار اور اس کے دونوں مسلح ساتھیوں ان کی طرف غور سے دیکھتا رہا۔ پھر چندوار کو اس نے مخاطب ہو کے پوچھا، چندوار، تمہارے ساتھ کاشی نہیں ہے؟ عبداللہ قراتگین کے یہ الفاظ سن کر چندوار اور ان کے دونوں ساتھی رونے والے ہو گئے تھے۔ اداسیاں اور افسردگیاں، غموں کی صورت میں ان کے چہروں پر رقص کرنے لگی تھی۔ یہ صورتحال سب کے لیے پریشان کن تھی، یہاں تک کہ چندوار بولا اور عبداللہ قراتگین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں آپ کے لیے ایک انتہائی بری خبر لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد چندوار نے کاشی کے مارے جانے، قتل ہو جانے کے سارے واقعات تفصیل کے ساتھ عبداللہ قراتگین کے حوالے سامنے بیان کر دیے۔ اس موقع پر خسیار بڑے غور سے اپنے بھائی عبداللہ قراتگین کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ اس نے اندازہ لگایا کہ کاشی کی موت کا سن کر جیسے اس کی روح کی تسکین، تلخیوں کی عمیق گہرائیوں اور اس کے دل کی امید افزائی فنا کے آنچل میں کھو گئی ہو۔ اس نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ زندگی کی برہمیت کے انبار اور دربدری کی تپش اس کے چہرے پر رقص کر گئی تھی۔ اس کی حالت سے یوں لگنے لگا تھا جیسے وہ قضا کے خوفناک دستک کی طرح ہر شے کو دھول بنا کر اڑا دے گی۔ کاشی کی موت کا سن کر عبداللہ قراتگین کچھ دیر تک چپ چاپ بیٹھا رہا۔ وہ ایک بار اس نے ہونٹ کاٹے، آنکھوں میں نمی بھی آئی، لگتا تھا کہ اس کے سینے میں آندیاں، آنکھوں میں چنگاریاں اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جیسے اس کی امیدوں کی بکل کو لے کر دیا گیا ہو اور کسی بھی لمحہ خون کا جوار بھاٹا بن کر امڑ پڑے گا۔ خسیار نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے بھائی کی حالت بڑی تیزی سے بدلنے لگی تھی۔ وہ ہونٹ کاٹے جا رہا تھا، ساتھ ہی ضبط کر رہا تھا، اس لیے کہ یہ خبر ہی ایسی تھی کہ جس نے اس کے جوان چمکتے ارادوں کو مردہ خوابوں کا گھر بنا کر رکھ دیا تھا۔ کچھ دیر کاٹ کھانے والی خاموشی رہی۔ آخر خسیار، جو عجیب سے انداز میں اپنے بھائی کی طرف لگاتار دیکھے جا رہے تھے، اس کی برداشت کے بند ٹوٹ گئے، آگے بڑھی۔ پھر عبداللہ قراتگین سے گلے مل کر وہ دھاروں دھار رونے لگی۔ اپنے بہن کی اس طرح گلے مل کر رونے سے عبداللہ قراتگین کی آنکھوں میں بھی آنسو چھانک کر لگنے لگے۔ اس موقع پر مسیری پر پڑے بے سود قراتگین نے ایک بار بڑی مشکل سے آنکھیں کھولتے ہوئے عبداللہ قراتگین اور روتی ہوئی خسیار کی طرف دیکھا تھا۔ آخر سنجر آگے بڑھا، اپنی بہن خسیار کو پکڑ کے اس نے علیحدہ کیا۔ اس موقع پر احمد نیالگین نے بھی عبداللہ قراتگین کا شانہ تھپایا اور کہنے لگا، میرے بھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایک انتہا وجہ کی بری خبر ہے، اور قاتل اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے تو ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر تک میرے ساتھ مستذکر کی طرف چلو۔ آپ نے کچھ مقبروں کو مقرر کرتے ہیں جو ہندوستان کی سرزمینوں کی طرف جائیں گے اور بٹھنڈا کے راجکمار گووند راج پر نگاہ رکھیں گے۔ یوں ہی جب وہ ہمیں کسی مناسب جگہ پر ملا
اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ ضرور کریں گے۔ کچھ دیر ایسا ہی امداد سما رہا، پھر عبداللہ قراتگین چند بار اس کے دونوں ساتھیوں کو مخاطب کر کہنے لگا، تم چند روز ہمارے پاس قیام کرو، ہمیں بھی خدمت کا موقع دو، اس کے بعد واپس جانا۔ اس پر چند بار کہنے لگا، عبداللہ قراتگین، آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے ہمیں یہ پیشکش کی، لیکن ہم ایک رات غزنی سے باہر ایک سرائے میں قیام کر چکے ہیں۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہاں کے لوگ ہمارے لیے نقصان کا باعث بنیں گے، لیکن ہم نے کہیں بھی اپنے لیے خطرہ محسوس نہیں کیا۔ ہم قیام نہیں کریں گے اس لیے کہ راجکماری کوشل دیوی کا ہمارے لیے حکم ہے کہ فی الفور واپس آ کر پورے حالات سے اسے آگاہ کرنا ہے۔ کوشل کو کاشی کے مرنے کا بےحد دکھ اور غم ہے، وہ بیچاری خود ان دونوں مصیبت میں گھری ہوئی ہے۔ راجہ جے پال ثانی کشمیر سے واپس لاہور پہنچ چکا ہے۔ اس کا ارادہ ہے کہ کوشل کی شادی بٹھنڈا کے راج گووند راج سے کر دے، جبکہ کوشل ایسا نہیں چاہتی۔ میں آپ لوگوں پر یہ بھی اکشاف کر دوں کہ نارائن، جس کا اس سے پہلے میں نے آپ سے گفتگو کا ذکر کیا تھا، وہ کوشل اور کاشی دونوں کو اپنی بہن سمجھتا ہے، اور اگر جے پال نے کوشل پر سختی کی اور زبردستی سے بٹھنڈا کے راج گووند راج سے بیاہنا چاہا تو کوشل نارائن کے تہ خانے میں منتقل ہو جائے گی، اور اس وقت تک تہ خانے میں رہے گی جب تک حالات اس کے حق میں پلٹا نہیں کھا جاتے۔ عبداللہ قراتگین، ہمارے بھائی، برا نہ مانیے گا، ہمیں آپ کے دکھ اور آپ کا غم کا پورا احساس ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کاشی آپ کو کس قدر چاہتی تھی، کس قدر پیاری تھی۔ آپ سے ہماری یہ بھی گزارش ہے کہ آپ کوشل کے سلسلہ میں اپنا دل صاف کیجیے گا۔ یقیناً آپ تک بھی یہ خبریں پہنچی ہوں گی، کوشل آپ کے خاتمے کے در پہ ہے، لیکن اب وہ پرانی کوشل مر چکی ہے۔ وہ خود بھی بٹھنڈا کے راجکمار گووند راج سے اپنی بہن کاشی کا انتقام لینا چاہتی ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کوشل نے کاشی کو شمشان گھاٹ میں چیتا کی طرف نہیں جانے دیا۔ جس وقت کوشل کو کاشی کے مرنے کی خبر ملی تھی، وہ پاگل سی ہو گئی تھی۔ رات کے وقت تھی، وہ بھاگی اس جگہ گئی جہاں یہ حادثہ رونما ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میری بہن کاشی اسلام قبول کر چکی ہے، مسلمان ہے، لہٰذا اس کی چتا نہیں جلائی جائے گی۔ دریا راوی کے کنارے اس نے ایک بڑے درخت کے نیچے قبر کھدوا کر کاشی کو وہاں دفن کر دیا ہے۔ زمین برابر کر دی ہے، تاہم نشان کے طور پر وہاں ایک بڑا پتھر رکھ دیا گیا تاکہ جب حالات پلٹا کھائیں تو باقاعدہ قبر کا نشان بنا دیا جائے۔ اس موقع پر خسار نے چونک کر اپنے باپ کی طرف دیکھا، اسے کچھ شک گزرا اور وہ اٹھی، اپنے باپ کا جائزہ لیا، پھر دھاڑے مار کر رونے لگی اور عبداللہ قراتگین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بھائی بابا کو دیکھیں، انہیں کچھ ہو گیا۔ خسار کے ان الفاظ پر عبداللہ قراتگین بے چین ہو کر اٹھا۔ اس نے قراتگین کی نبض دیکھی، قراتگین ختم ہو چکا تھا، وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ عبداللہ قراتگین کے جب اپنے باپ کا چہرہ ڈھانپا تب سب وہاں بیٹھ کر آہذاری کرنے لگے تھے۔ عبداللہ قراتگین کے کہنے پر چند وار اور اس کے دونوں ساتھیوں نے بھی ایک شب وہاں قیام کیا، اور اگلے روز وہ وہاں سے لاہور کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی سلطان محمود غزنوی کی اگلی قسط 51 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔